یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ کرو۔ جو حالت احرام میں ہو اس پر خشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہے۔ جانور کی طرف شکار کرنے کے لیے اشارہ کرنا یا کسی طرح بتانا بھی شکار میں داخل ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ حالت احرام میں ہر وحشی جانور کا شکار ممنوع ہے، چاہے وہ وحشی جانور حلال ہو یا نہ ہو، لیکن بعض جانور اس سے مستثنیٰ ہیں۔ حالت احرام میں کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، اسی طرح چوہا، بھیڑیا اور سانپ، ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے۔ حدیث پاک میں ان جانوروں کو فواسق کہا گیا۔ کاٹنے والا کتا، کوا، بچھو، چیل، چوہا، بھیڑیا اور سانپ۔ اسی طرح حالت احرام میں مچھر، پسو، چونٹی، مکھی اور زمین کے کیڑے مکوڑے اور جو درندے حملہ کرنے والے ہیں ان کو مارنا جائز ہے۔ ہاں، حالت احرام میں جوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے۔ حالت احرام میں جن جانوروں کا مارنا منع ہے وہ ہر حال میں منع ہے۔ جان بوجھ کر مارنا بھی منع ہے اور خطان مارنا بھی منع ہے۔ اس آیت کریمہ میں قصدن مارنے کا حکم بیان ہوا اور احادیث طیبہ میں خطان مارنے کا حکم بیان کیا گیا۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، تو تم میں سے جو کوئی شکار جان بوجھ کر کرے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے دو عادل شخص اس کا فیصلہ کریں۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، یہ قربانی ہو کعبے کو پہنچنے والی۔ یعنی مثال کے طور پر کسی نے ہرن کا شکار کر لیا تو اب ہرن کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے۔ اس کی قیمت کا اندازہ دو عادل شخص لگائیں گے کہ ہرن کے شکار پر جو قیمت بنی اور اس قیمت سے اونٹ خریدا جا سکتا ہے تو ایک اونٹ لے لیا جائے اور وہ اونٹ حدود حرم میں نہر کیا جائے۔ ویسا ہی جانور دینے سے مراد یہ ہے کہ قیمت میں مارے ہوئے جانور کے برابر ہو۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہما کا قول ہے۔ قیمت کا اندازہ دو افراد وہ کریں گے جو عادل شخص ہوں، وہاں کی قیمت کے حال کو وہ جانتے ہوں، جہاں پر شکار مارا گیا یا اس کے قریب اس کی قیمت کا وہ اندازہ جانتے ہوں کہ اس کے قریب آبادی میں اس کی یہ قیمت ہے۔ کفارے کے جانور کا حرم شریف کے باہر ذبح کرنا درست نہیں۔ حرم سے مراد ہے حدود حرم۔ ہاں، مسجد حرام شریف میں خانہ کعبہ کے اندر تو ذبح نہیں ہوگا، مگر یہ کہ مسجد حرام شریف سے باہر مکہ شریف میں اور مکہ شریف کے ارد گرد جہاں تک حدود حرم ہے اس کے اندر یہ کفارے کے جانور کا ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فرمایا گیا بالغ الکعبۃ، کعبے کو پہنچنے والی ہو قربانی۔ یہ نہیں فرمایا کعبے کے اندر، نہیں فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد حرام شریف کے اندر جانور ذبح کرنا منع ہے، یہاں مراد ہے حدود حرم میں۔ آگے فرمایا او کفارۃ طعام مساکین، یہ کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہرن شکار کی اور اس کا اندازہ لگایا گیا تو پتہ چلا بھئی اس کی قیمت 30,000 روپے ہے، تو اب 30,000 روپے کا وہ جانور لے لے جس کی قربانی ہو سکتی ہے
اور حرم شریف کی حدود میں اس کی قربانی کر دے، اسے ذبح کر دے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو رقم کا اندازہ لگایا گیا اس رقم سے غلہ خرید لے، اناج خرید لے، اور مساکین میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر برابر دے دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے مسکینوں کے حصے بنتے ہوں اتنے وہ روزے رکھ لے، جیسا کہ آگے فرمایا او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے رکھے۔ اب ہم اس مسئلے کو تھوڑا آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا کسی شخص نے خرگوش کا شکار کیا، دو عادل شخص نے فیصلہ کیا کہ اس کی قیمت 5,000 روپے ہے۔ 5,000 روپے کا غلہ خرید کر غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم آ جائے۔ مثلا 100 روپے ہے صدقہ فطر کی قیمت، تو 100 روپے کے سے حساب اگر لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1,000 روپے میں یہ 10 ہو گئے اور 5,000 میں 50 ہو گئے۔ تو اب یہ 100 روپے جب تقسیم کریں گے تو 50 غریبوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ تو اب ہمارے پاس 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کا اندازہ لگایا گیا، اگر 5,000 روپے میں کوئی قربانی والا جانور آتا ہے تو حدود حرم میں اسے ذبح کر دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 5,000 روپے کو غریبوں میں اس طرح تقسیم کرے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں صدقہ فطر کی رقم مل جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ صدقہ فطر کے حساب سے دیکھیں تو 5,000 میں 50 حصے بنتے ہیں، 50 مسکینوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو وہ 5,000 روپے دینے کے بجائے 50 روزے رکھ لے۔ یہ تینوں صورتیں ہیں۔ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، کہ اپنے کام کا وبال چکھے، کہ جب اس نے شکار کیا تو اب اس پر یہ چیز لازم کی گئی تاکہ وہ اپنے اس کام کا وبال چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، یعنی اس حکم سے پہلے جو شکار کیے وہ معاف ہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو اب کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ ہمارے یہاں پر اتنا تو لحاظ رکھا جاتا ہے کہ حدود حرم میں شکار نہیں کیا جاتا، لیکن بعض لوگ حدود حرم میں جانوروں کو تنگ کرتے ہیں، جیسے کبوتر کا معاملہ ہے، تو وہ کبوتروں کو اڑاتے ہیں اور اس سے وہ مزے لیتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، موویاں بناتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ حرم شریف کے جو جانور ہیں، مثلا حرم شریف کا کبوتر ہے، وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو آپ اسے اڑا کر اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس کا احترام کرنا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ اگر حرم شریف کے حدود میں کوئی جنگل ہے، اس جنگل میں ہرن ہے اور ہرن جو ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے تو شکار کرنا تو منع ہے، اس ہرن کو وہاں سے اٹھا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرمائے مکہ شریف مدینہ شریف پہنچے، تو ویسے بھی مکہ شریف مدینہ شریف کا ادب ہے، اور مکہ شریف تو یہ تو حدود حرم ہے، اس کے تو مسائل بڑے سخت ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف، وہاں کے کبوتر اور اس طرح کے جو جانور ہیں انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چلتے چلتے بسا اوقات ہمیں نکلنا ضروری ہوتا ہے اور جگہ جگہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اڑ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے حرم شریف کے جانوروں کو تکلیف نہ پہنچے۔